اس دنیا کے میپ میں بڑی تبدیلیاں واضح ہو رہی ہیں اب، اینڈ اسپیشلی ان دا مڈل ایسٹ اس وقت بیرونی طاقتوں کا محور بنا ہوا ہے، اور سبھی سپر پاور کنٹریز یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو شو کریں ان وارز میں اور اپنی اپنی سپریمیسی کو دنیا کو دکھائیں۔ لیکن مسلم لیڈرز کی نااہلیوں کی وجہ سے اور ان کی گورننس کی بدحالی کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اسلامی تمام جتنے بھی ممالک ہیں اس وقت دنیا میں سب کے سب تباہی کا شکار ہیں۔ اب یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ رشیا یوکرین کے ساتھ سارا بزی تھا جنگ میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے پچھلے دن میں ایئر سٹرائک کی ہے سیریا کے علاقے الیپو میں، اور وہاں سننے میں آیا کہ باغیوں کی کافی زیادہ تعداد ہلاک ہوئی ہے، اور ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے اس سول وار نے۔ اب اس میں رشیا بڑا ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیرین آرمی بھی لگی ہوئی ہے اس کام میں۔ نارتھ ویسٹ ہے الیپو کا۔ اب ایک یہ بھی خبر اڑتی آ رہی ہے کہ ایران کی جو گورنمنٹ ہے بیکڈ کر رہی ہے ریبلز کو، اور ایرانی ایک کمانڈر بھی مارا گیا ہے ان اٹیکس میں۔ اب مجھے ایران کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران ہر ملک میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، اسپیشلی عرب اسٹیٹس میں، اور سیریا میں بھی یہ ریبلز کو بیک کر رہا ہے، ان کو آرمز مہیا کر رہا ہے، اور گورنمنٹ کے خلاف ایک جو قائم گورنمنٹ ہے وہ بشار الاسد کی، اس کے خلاف باغیوں کی سپورٹ کر رہا ہے، اور ایران کا ایک اہم بندہ مارا گیا ہے ان حملوں میں۔ ایز اے پاکستانی ہماری گورنمنٹ کو اس بارے میں کنسرن ہونا چاہیے کہ دنیا کی جغرافیائی سیاست میں کتنے تبدلات آ رہے ہیں، لیکن ہماری اپنی اندرونی پالیسیز میں وہی اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، سارے کے سارے پاور کے لیے ایک دوسرے کے گربانوں کو پکڑے ہوئے ہیں کہ مجھے پاور چاہیے، لیکن ان لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ دنیا کے حالات اس وقت کس طرح بدل رہے ہیں۔ لوگ ایک چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر جنگوں پر اتر آئے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے مفاد کے خلاف ہے، لیکن ہمارے اس ملک میں، پیارے پاکستان میں، اتنا کچھ ہو رہا ہے صرف پاور کے لیے، لیکن ہمارے ملک کے کسی بھی ادارے کو یہ ذرا تک نہیں پڑی کہ ہمارا ملک دنیا سے کتنا پیچھے جا رہا ہے، اور ہم جغرافیائی سیاست کو اگنور کر رہے ہیں، جبکہ ادھر چائنا بھی لگا ہوا ہے اور رشیا بھی لگا ہوا ہے اپنے جغرافیائی مفاد کو بچانے کے لیے، لیکن ہم اپنے اندرونی مسائل سے ابھی تک نکل ہی نہیں پائے۔ ابھی تک ہم جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کوئی تسلیم کرتا ہی نہیں ہے، پھر چاہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ آئے، پھر چاہے وہ شہباز شریف کی گورنمنٹ آئے، کوئی کسی کو ماننے کو تیار ہے ہی نہیں۔ تو اس ملک میں مجھے تو لگتا ہے کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ ایک تو ہمارے سیاستدان بڑے بے چین ہو جاتے ہیں جب وہ گورنمنٹ میں نہ ہو، اور جب وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کام بھی نہیں کرتے، اتنے اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی ہمارے اس ملک پیارے پاکستان میں کسی میجر پلیئر کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس جغرافیائی سیاست کے بدلتے ہوئے رخ میں اپنے آپ کو کس طرح سے ڈھالنا ہے، اور دنیا کی نظروں میں اپنے آپ کو کس طرح ابھارنا ہے۔ خدا نہ خواستہ دنیا اس وقت ورلڈ وار 4 کی طرف جا رہی ہے، اور جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور رشیا اور یوکرین کی وار کو لے کر، اور یو ایس اے کا اینگر ہے جس طرح رشیا پر، اور یوکرین نے ان کے ہتھیار بھی استعمال کیے ہیں، یو کے اور یو ایس اے کے۔ ان سب حالات کے پیش نظر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، لیکن ان بدلتے ہوئے حالات میں ہمیں اپنے پیارے پاکستان کی بھلائی کے لیے کچھ سوچنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جادو ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور شام کے ملک میں رشیا چاہتا ہے کہ بشار الاسد کو ہی گورنمنٹ دی جائے، اس کو سپورٹ کر رہا ہے رشیا، اور ریبلز کو، باغیوں کو سپورٹ کر رہا ہے ایران۔ اور پتہ نہیں اس میں یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے سیریا میں۔ سیریا کے حالات اس وقت پھر سے دوبارہ سے یہ سول وار اب اپنے اگریشن کو فل پہنچ چکی ہے، اور اب بہت ہی ہیوی سٹرائک کر رہی ہے سیرین گورنمنٹ اور رشین آرمی اور سیرین آرمی، اور پے در پے ان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اور
جو علاقہ سالوں سے باغیوں کے قبضے میں تھا، اس میں سے 30 سے 40% علاقے گاؤں ان سے چھڑوا لیا گیا ہے، ان کو باغیوں سے چھڑوا لیا گیا ہے۔ ابھی بھی پیش قدمی جاری ہے، اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔